حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، اسے بالکل ختم کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت رحمۃ اللہ سے کہا: کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو لے جانے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ مذکورہ روایات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا دم کرنا ثابت ہے، اس لیے دم کرنے کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اسما صفات مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہو یا سورہ فاتحہ وغیرہ قرآنی صورتوں اور آیات سے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو دعا فرمائی: اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما۔ مریض کے لیے بطور خاص اس کا نام لے کر دعائے صحت و شفا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح تکرار کے ساتھ بار بار بارگاہ الہی میں آہوزاری سے التجا و دعا کی جائے تاکہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائے۔